وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں اور انہی میں اپنے مردے کفناؤ۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کپڑا پہنے اور یہ پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھے یہ عطا فرمایا، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے، امامہ یا قمیص یا چادر، پھر یہ دعا پڑھتے اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، یعنی اے اللہ تیرا شکر ہے جیسے تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ویسے ہی میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر اور جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لباس کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے بڑی عمدہ تشریح فرمائی ہے، چنانچہ لکھتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کی بری اور ناپسندیدہ چیز کو چھپا لے اسے لباس کہتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کو بری چیزوں سے چھپا لیتی ہے، وہ ایک دوسرے کی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں اور پارسائی کے خلاف چیزوں سے ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، اس لیے انہیں ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس سے انسان کی زینت ہوتی ہے، اسی اعتبار سے فرمایا ہے لباس التقوی، تقوی کا معنی ہے برے عقائد اور برے اعمال کو ترک کر دینا اور پاکیزہ سیرت اپنانا۔ جس طرح کپڑوں کا لباس انسان کو سردی، گرمی اور برسات کے موسموں کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح تقوی کا لباس انسان کو اخروی عذاب سے بچاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔